يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ ہے ایک اپنی ذات میں جو موت سے پاک ہے، باقی سب کو اس دروازے سے گزرنا ہے. یہ پیالہ موت کا پینا ہے. وہ اپنی ذات میں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے اور ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے. ابھی فرد مرتے ہیں، کوئی خاتون مر گئی، کوئی مرد مر گیا، کوئی سردار مر گیا، کوئی غریب مر گیا. ایک دن اس کائنات پہ ایسا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات کو موت دے دے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. یہ اللہ نے قیامت کو اتنے طاقتور انداز میں پیش کیا ہے، کائنات کو ہلا دیا. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. اسی کو ایک اور انداز سے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. ایک اور انداز سے ہے سارا اللہ بتا رہا ہے یہ توڑنا ہے، توڑنا ہے، توڑنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. یہ اور طرح يوم تشقق السماء بالغمام وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. یہ سب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اس کائنات کو توڑنے کے لیے کیسے کیسی خبریں سنا رہا ہے، وہ مختلف اینگل سے اس کو سنا رہا ہے. زمین توڑ دوں گا، آسمان توڑ دوں گا، پرزے پرزے کر دوں گا، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، پہاڑوں کو ریت بنا دوں گا، سمندر میں آگ لگا دوں گا، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند کی روشنی اور ٹھنڈک ہر شے
موت کا شکار ہو جائے گی. یہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ ایک دن طے کر چکا ہے جب ایک دھماکہ ہوگا. اور پہلا دھماکہ زمین میں ہوگا، سورج میں نہیں، چاند میں نہیں، ستاروں میں نہیں، سیاروں میں نہیں، آسمانوں میں نہیں. پہلا دھماکہ زمین پر ہوگا. یہ زمین یہ وہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول، ساری کائنات کا ریموٹ کنٹرول ہے. اس کا بٹن دبے گا اور ساری کائنات کو اللہ زیر و زبر اور تباہ فرما دے گا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس امت پہ قیامت نہیں آئے گی. سارے اہل ایمان قیامت سے پہلے مر جائیں گے، صرف کافر رہ جائیں گے اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا. اور ایک صبح ہوگی، جیسے صبح ہوتی ہے، جمعہ کا دن ہوگا، دن اور رات آپس میں جدا ہو رہے ہیں. رات یوں کہہ کے جا رہی ہے کل آؤں گی، اور دن یوں کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. پرندے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، جانور اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں، شیر درندے سانپ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا رہے ہیں. سمندر دریا کی مچھلیاں اپنی روانی کے ساتھ تیر رہی ہیں. نہ بلبل کے نغمے میں کمی ہے، نہ کوئل کے ترنم میں کمی ہے، نہ مور کے ناچ میں کمی ہے، نہ رم جھم برسات میں کمی ہے. کائنات ویسے ہی ہوگی. اور ایک دن طلوع ہوگا اور فرشتوں تک کو نہیں پتا ہوگا کہ آج دھماکہ ہونے والا ہے. اور آج اس کائنات کا سب سے سخت ترین دن آ چکا ہے. لوگ بھاگے جا رہے ہیں منڈیوں کو، دکان کھولنی ہے. کوئی فروٹ منڈی، کوئی سبزی منڈی، کوئی غلہ منڈی، کوئی کپڑے کی دکان، پتہ نہیں کوئی جینوں کی دکان اس وقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ پتلونوں کی دکان. بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. وہ ہمارے جیسے ذمہ دار وہ کھیتوں کو جا رہے ہیں، پانی لگوانا ہے، پانی لگانا ہے. کسی نے ہل چلایا ہوا ہے، کسی نے بیج پکڑا ہوا ہے، کسی نے کسی پکڑی ہوئی ہے. ماں اپنے بچے کو نوالا بنا کے منہ میں ڈالنے کے لیے یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. کہیں کوئی عورت مکھن کا پیڑا بنا رہی، کہیں کوئی دودھ کو، کہیں کوئی دہی کو بلو کے مکھن نکالنے کے فکر میں ہے، کہیں کسی کے ہاتھ میں پھلکا ہے، وہ آٹا ہے، اس کو روٹی بنا کر یہاں تک لا چکی ہے کہ یہ توے کے اوپر رکھنا ہے. اور ادھر دکاندار جھاڑو دے رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنا نقشہ کھینچا ہے، میں اسی سے وہ اخذ کر کے بتا رہا ہوں. اونٹ کا مالک اونٹ کو چارہ ڈالنے والی جو کھرلی ہوتی اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، اس کی لپائی کر رہا ہوگا اور اس کو صاف کر رہا ہوگا. اور کپڑے والا یوں میٹر یا گز یا جو بھی ہوگا اس وقت ناپ کر یہاں کینچی لائے گا یہاں، اور گاہک جیب سے بٹوا ہوگا یا جو ہوگا وہ نکالے گا اور وہ پیسے گننے لگے گا کہ میں نے 2000 دینے، 500 دینے. وہ نکال کے یوں پیسے گن رہا ہے. وہ کینچی یہاں رکھ چکا ہے، یہ پیسے گن رہا ہے. ادھر جھاڑو دیا جا رہا ہے، ادھر ماں بچے کو تیار کر رہی، اسکول بھیجنا ہے، باہر رکشے والا کھڑا ہے یا ڈرائیور کھڑا ہے یا گاڑی تیار ہے، صاحب تیار ہو رہے ہیں، دفتر جانا ہے، بادشاہ تیار ہو رہے ہیں، شاہی ایوان شاہی میں جانا ہے، وزیر تیار ہو رہے ہیں، وزارت کی کرسی پہ جانا ہے. ایسا ہی دن ہوگا جس کو میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں. کوے بھی ہیں، کوئل بھی ہے، بلبل بھی ہے، مور بھی ہے، شیر کی دھاڑ بھی ہے، ہاتھی کی چنگھاڑ بھی ہے، سانپ کی پھنکار بھی ہے، عقاب کی اڑان بھی ہے، کہ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. صاخہ کہتے ہیں خوفناک چیخ کو، اور طامہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ آواز بڑھتے 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 آخر تک پہنچ جائے تو دھماکہ بن جائے. ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ نوالا بچے کے منہ میں نہیں جائے گا، ادھر گر جائے گا. ہاتھ کا پیڑا روٹی والا توے پہ نہیں جائے گا، نیچے گرے گا. اور دکاندار کے ہاتھ سے کینچی نیچے گرے گی، کپڑے پہ نہیں جائے گی. گاہک کے ہاتھوں سے پیسے آگے نہیں جائیں گے، نیچے گریں گے. اور وہ ہل چلانے والے کا ہل ادھر گرے گا، بیل ادھر گریں گے، یا ٹریکٹر ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا. ساری کائنات زیر و زبر ہوگی. دودھ پینے والے بچوں کو مائیں اٹھا کے یوں پھینکیں
تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کیوں اٹھا کے پھینکیں گی کہ اے مر جاوے تو میں بچ جاواں۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے، بادشاہوں کو تخت بھولیں گے، وزیروں کو وزارت بھولے گی، اور طاقتوروں کو طاقت بھولے گی، تاجروں کو تجارت بھولے گی، زمینداروں کو زمین بھولے گی، والدین اولاد بھولیں گے، اولاد والدین بھولیں گے، افراتفری ہوگی کہ ایک آواز کے ساتھ ساری کائنات مٹی کا ڈھیر بن جائے۔ پھر اللہ ساتوں آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے کون باقی ہے۔ جبریل کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے ہیں، ملک الموت عرش کے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل کو موت آ جائے، تو اس پر اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ آپ جبریل میکائیل کو تو چھوڑ دیں، ان کو تو بچا دیں۔ ایموت جبریل و میکائیل، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو، موت عرش کے نیچے سب کے لیے موت۔ جبریل جیسا فرشتہ میکائیل، دھڑم دھڑم۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے اللہ عرش کے 4 فرشتے کا مر جائیں، وہ گئے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہ یا اللہ بس اسرافیل اور عزرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل گرے گا اور اس کے ہاتھ میں سور سے پھونک روگن، وہ گرے گا۔ تو اللہ سور کو یوں اٹھائے گا اور جا کر عرش کے ساتھ ایسے لٹکا دے گا اور اسرافیل مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل نو ہی لگ گیا پتا بھی ہن میری واری آ گئی، اج تائیں ساریاں دی جند کڈی، اج اپنی نکلنی ہے، پتہ لگ جانا۔ تو ایسے کانپے گا، ڈر 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 کہ یا اللہ اب تو بس تیرا یہ غلام ہی باقی ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق، اسرائیل تو بھی مر جا، تو میری ایک مخلوق ہے، جیسے اور مخلوق کو موت ہے تجھے بھی موت۔ ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیل کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ کہیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے سامنے۔ وہ ساری مر گئے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے کر فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر ایک تیسرا جھٹکا دے گا، پھر فرمائے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا۔ تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میرے بندو میں نے دنیا کو بنایا، اللہ ہم سب کو کھڑا کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ میں عرفات میں ہمارے تبلیغ کے بزرگوں کا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا، میں دور ٹھہرا تھا، میں وہاں دعا میں شرکت کرنے کے لیے گیا، تو میرا کوئی 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو میں نشانیاں رکھتا ہوا گیا، یہی جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ، یہ جگہ۔ عصر کی دعا کے بعد جب میں باہر نکلا تو سارے مجمع کا رخ
مزدلفہ کی طرف، اور ساری نشانیاں ٹوٹ گئیں، ختم، اور میں ایسے لگا جیسے میں 20 لاکھ کے مجمع میں تنہا کھڑا ہوں. میرا کلیجہ اچھل کے منہ کو آیا، میں کہاں جاؤں، میں اپنے ساتھیوں سے کیسے ملوں؟ وہ 1 گھنٹہ جو مجھے تلاش کرنے میں لگا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا. وہ میری زندگی کے کربناک لمحات میں سے ایک لمحہ تھا. ایک دم مجھے خیال آیا، اربوں خربوں انسان قیامت کے دن ایک دم اٹھیں، اگر رب نے اپنوں سے نہ ملایا تو کون ڈھونڈے؟ پتہ نہیں کس کی قبر کہاں بنے گی، کون سے مٹی مجھے کھائے گی، کون سے کیڑوں نے میرے بدن کو نوچنا ہے، اور کس قبر کی گرمی نے میری ہڈیوں کو چورا چورا بنانا ہے، اور کس طرح مجھے ہوا میں بکھیر دینا ہے، اور کون کہاں جا کر مٹی کی چادر اوڑھ کے تہے خاک سوئے گا. قیامت کے دھماکے پر جب اللہ اٹھائے گا تو کھرب بہا کھرب انسانوں کا ایک سیل رواں. میں اپنوں کو کہاں ڈھونڈوں گا، اپنے مجھے کہاں ڈھونڈیں گے، مجھے کون ملائے گا اس دن اپنوں کے ساتھ سوائے اللہ کے. تو میں عربی جانتا تھا، میں نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. وہاں تو ہر شے بھولی ہوگی، صرف اپنی ذات ہوگی، کہیں دیکھنے کی سکت اور ہمت نہیں ہوگی. خشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. آوازیں پست ہو جائیں گی، زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی، اور کوئی کسی سے بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا. کون ملائے گا اللہ کے سوا؟ کیسے ملیں گے اس کی مہربانی کے سوا؟ وہی ہے جو اس دن ملائے تو ملائے، ورنہ تو شاید اسی دن میں ایک تنہا. یہ تو یہیں سے ہی جو دکھ شروع ہوا ہے تو آگے کہاں تک جائے گا جب تک میرے اللہ کا سایہ نہ ہو. اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کرے گا اور موت کی وادی میں دھکیل دے گا. آج فرد جا رہے ہیں، ایک دن اجتماعی طور پر جائیں گے، اور پھر اللہ کھڑا کر کے ایک فیصلہ سنانے والا ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جنت میں جانے والا ہے اور ایک طبقہ جہنم میں جانے والا ہے. اور قیامت کا سب سے خوفناک منظر وہ ہوگا جب میرا اللہ فرمائے گا فلاں بن فلاں کو پیش کیا جائے، طارق جمیل بن علا بخش حاضر کیا جائے. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن ہمیں یاد رکھیں؟ کہ ہاں یاد رکھوں گا، لیکن چند لمحات ایسے ہیں جس میں کوئی کسی کو یاد، عام لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہیں فرما رہے. آپ تو ہر پل میں اپنی امت کو یاد رکھیں گے. جنرل بات باقی قیامت کے لوگوں کے لیے کہ 3 مقام ایسے ہوں گے عائشہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. آپ تو ہر دم یاد کر رہے ہوں گے، آپ اپنی بات نہیں کر رہے، اوروں کی بات. کہ ایک جب پرچے اڑائے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں آتا ہے یا سیدھے ہاتھ میں آتا ہے، اور ایک جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا فلاں بن فلاں کو بلاؤ، فلاں بن تو فلاں فلاں کی بیٹی کو حاضر کیا جائے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور ایک جب اعمال کو تولا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. تو سب سے خوفناک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، ہاں جی حاضر کیا جائے. اگر وہ بازی ہار گیا یا ہار گئی تو اس ہار کا نام کوئی کاروبار کا ڈوبنا نہیں ہے، اس ہار کا نام الیکشن کی ہار نہیں ہے، اس ہار کا نام حکومت کا چلے جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جائیدادوں کا چھن جانا نہیں ہے، اس ہار کا نام جہنم کی آگ ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ، پکڑو. تو اب پاکستان پولیس آتی ہے تو یہاں سے پکڑتی ہے اور ہتھ کڑیاں یہاں لگاتے ہیں. لیکن اللہ کی پولیس فرشتے آئیں گے تو یہاں سے نہیں پکڑیں گے. مجھے دیکھیں، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں جھٹکا دے گا ایسے کر کے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہاں تک چلا جائے گا. ویسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا ارحمونی، رحم کر دو، رحم کر دو. کہیں گے اللہ نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟
کوئی عورت ناکام ہو گئی تو اس کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کی چوٹی سے بال پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ایسے کلابازیاں کھاتی ہوئی گرے گی اور کہے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے؟ اور اگر کسی کو کامیابی کا پروانہ مل گیا، سرخرو ہو گیا یا ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، عزت کے دروازے کھولے جائیں۔ تو اسی وقت یہ جب جائیں گے اپنے اس قد میں جائیں گے، 5 فٹ 6 فٹ 5.5 فٹ، لیکن جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہو گیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ جو ہی پیپر آئے گا سیدھے ہاتھ میں، یہ نشانی ہے کہ کم بن گیا ہے، کم بن گیا، تو وہ مرد یا عورت پیپر ہاتھ میں آتے ہی نعرہ لگائے گا ہو۔ قرآن بھی کیا کلام ہے، اللہ نے اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور او، یعنی نعرے لگاتے جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو او، اب پیپر ہاتھ میں ہوگا او، وہ سارے کہیں گے تینو کی بڑی تینو کی بڑی، وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو میرا پیپر دیکھو۔ ارے بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اس پیپر کے کالے داغ لے کے نہ مرنا اوکھا جاتا ہے۔ یہ داغ تو ہم دھو کے بیٹھ گئے ہیں، کپڑے دھوبی نے دھو دیے، گھر میں عورتوں نے دھو دیے، دل کے داغ پانی سے نہیں دھلتے، صابن سے نہیں دھلتے، یہ ان آنسوؤں سے دھلتے ہیں۔ پیپر پڑھو دیکھو کتنا صاف ستھرا ہے۔ وہ کہیں گے یہ تمہیں کیسے کامیابی مل گئی؟ وہ کہے گا یا کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنا لگا رہا، تیاری کرتا رہا۔ اب یہ بڑی خوبصورت مجلس بن جائے گی، ایک مجمع ہوگا، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت مکالمہ نظر آئے گا۔ ادھر یہ خوشی کا نعرہ لگا رہا ہے آؤ بھائی پیپر دیکھو۔ مجھے واقعی ہمارا ایک دوست ہوتا تھا عبد الواحد مرید کے گھر، بڑا ہی نکھٹو، بس سارے نکھٹو تھے، زمینداروں کے بیٹے، کوئی پڑھنے کا شوق نہیں تھا، نقلیں مار کے پاس ہوتے رہے۔ عبد الواحد اس کا نام تھا، وہ ہو گیا پاس، بیچارہ ہر علی فیل ہوتا ہی ہو گیا پاس۔ تو ہم کمرے میں بیٹھے تھے، تو وہ کمرے میں داخل ہاسٹل، تو اس کے ہاتھ میں اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی، اویا دیکھو میں پاس ہو گیا جی۔ مجھے وہ عبد الواحد یاد آ گیا، تو اللہ کی قسم، ہائے 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 ہائے، جہنم سے بچ کے جنت کا ملنا۔ اور اس سے بھی بڑی بات ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں جہنم چھوٹا عذاب ہے، اللہ کا ناراض ہونا اس سے بھی بڑا عذاب، اور جنت چھوٹی نعمت ہے، اور اللہ کا راضی ہو جانا جنت سے بھی بڑی نعمت۔ پیپر اقرؤوا کتابیہ، پڑھ لو میں پاس ہو گیا۔ وہ کہ کیسے پاس ہوا؟ میں تیاری کرتا رہا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ اب اللہ ان کے بیچ میں اپنی بات داخل فرمائے گا، اوپر سے اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو۔ کدھر؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر۔ مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے، توڑنے، چھیلنے کے بغیر۔
مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی، کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا، خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا، کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا، کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کرنا. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو واقعی کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت لے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا ہوگا. وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے. کہا جی یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگن میں بھی کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھیں گے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل اور. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی او یہ کوئی ہو رہے وہ اتو بھی متشابہا. کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر، اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو بھاگنا پڑتا ہے نا. خیر آپ تو برائلر مرغیاں کون تو پہلے ہی موئیاں پئی ہوندی ہیں، کدی یہیں پئی ہوندی ہیں، کدی یہیں پئی ہوندی ہیں. دیکھیے جب ہمارا دیہاتی کلچر تھا اور بجلیاں نہیں ہوتی تھیں، ہمارے مہمان آتے تھے تو وہ مرغیوں کے پیچھے نوکر بھاگ رہے ہوتے تھے، آگے مرغی پیچھے نوکر. ہمارے دیرے کا نوکر ہوتا تھا چاچا گامو، میرے سامنے آ گیا، اوے پھدے پھدے ککڑ پھدے میاں دے پرانے آ گئے، میاں دے پرانے آ گئے. وہ مرغی طاقتور، اس لیے تو آج کے جوانوں میں جان ہی کوئی نہیں، برائلر کھا کھا فنا ہو گئے. تو وہ آگے آگے ہوتے تھے، نوکر پیچھے پیچھے ہوتے تھے. وہ کون کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، پھر وہ ذبح ہوتی تھی، پھر وہ پیش کی جاتی تھی. تو یہ سارے پرندے یوں آ کر بیٹھیں گے حضور اب مجھے کھائیں. نہیں اب مجھے کھائیں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں اب مجھے کھائیں. وہ کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل. میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. وہ کہے گا اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے اس پرندے. وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے گا. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا ایسے.
اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا، اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب، میاں صاحب، سامنے ڈش. 70,000 ڈشز ایک پرندے سے اللہ نکال کر کھلائے گا. کھا میرا بندہ، تجھے دنیا میں حرام کھانے سے روکا تھا نا، آج کھا. تم دنیا میں شراب سے روکا تھا نا، آج پی. تمہیں دنیا میں جھوٹ سے روکا تھا نا، آج اس سچ کی کمائی کھا. تمہیں دنیا میں ہیرا پھیری سے روکا تھا نا، آج اس کی کمائی کھا. کہ آج تیرا رب کھلانے والا بھی ہے، پلانے والا بھی ہے، دینے والا بھی ہے. یہ نہ ختم ہونے کا ہے، تو مانگنے سے تھکے گا نہیں، وہ دینے سے تھکے گا نہیں. نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، نہ تیری زندگی کی کوئی انتہا ہے. اب جاؤ، ہمیشہ کی زندگی گزارو، ہمیشہ کے مزے گزارو. بات فرمائیں گے، یہ میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو، اور اس کے عالی شان پھل اور اس کی عالی شان زندگی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ایک بدو آیا، ایسے محفل تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ، جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہوں گے، لیکن ہوا میں اڑیں گے، زمین پر نہیں چلیں گے، ہوا میں اڑیں، سب زمرد. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہوں گے؟ تو گھوڑے تو اٹھ ہی آئیں گے. جو آج کا دور ہوتا تو کوئی پوچھتا کہ جہاز بھی ہوں گے، لینڈ کروزر بھی ہوگی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہوں گے، ہوا میں اڑیں گے. ایک بولا یا رسول اللہ کھجور ہوگی؟ کھجور ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں ہوگی، لیکن کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. 12 ہاتھ. اب تمہیں خیال آئے گا کہ ساڑھا تک قد 5 فٹ تے 12 ہاتھ کا مطلب ہے 25 فٹ کا دانہ. تسی چاونا کیویں تے کھاونا کیویں؟ تو اللہ نے اما حوا اور بابا آدم کو 130 فٹ پہ بنایا تھا، وہ 130 فٹ پر اللہ واپس لوٹا دے گا. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا صحرا بھی ہے، لیکن ریت کا نہیں، مشک اور یاقوت کا صحرا ہے. ایک بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی بھی ہے؟ موسیقی بھی آپ کہاں ہے، لیکن ان کے لیے جو دنیا میں نہیں سنتے. این الذین کانوا ینزہون اسماءہم عن اصوات المزامیر. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے بچایا اور شیطانی نغموں سے بچایا. یہ قید لگائی جائے گی. ہم نے کہا ہاں ہے. جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام ہے فیض. وہ کیا فیض دے گا؟ اس کے نیچے جنت کی لڑکیاں اللہ کھڑی کرے گا. وہ درخت کو ایک ہوا ہے، اس کا نام ہے مثیرہ. وہ اس کو ایسے حرکت دے گی، اس کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں گے. اس ٹکر سے اس درخت سے دھنیں نکلیں گی، دھنیں. ایک اور حدیث اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، یہاں نہیں، ایک اور حدیث کے ساتھ جو میں پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس کا حصہ نہیں، اس سے پہلی کا حصہ ہے. دنیا میں جتنے سر بنائے گئے اور جتنی دھنیں تیار کی گئیں، ہر دھن، ہر سر اس درخت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنائے گا. سنو. اس کے ساتھ جنت کی لڑکیوں کو کہے گا گاؤ. پھر وہ مل کر ان کا سر ہوگا اور درخت کی لے اور دھن ہوگی. یہ سر ساز. ایک حدیث اس کے ساتھ اور جوڑ رہا ہوں کہ یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا اور درخت کا میوزک مل کر یہ 70 برس کا پہلا نغمہ اللہ اپنے بندوں کو سنائے گا. پہلا گیت 70 سال سنتے رہو، مزے لیتے رہو، سنتے رہو، مزے لیتے رہو. کہ یا رسول اللہ اب میں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں. میں نے ذرا اس کو پھیلا دیا. جنت میں موسیقی ہے؟ ایک درخت کا نام ہے جس کا نام ہے فیض. اس سے اللہ تعالیٰ ہر دھن تیار کر کے سنائے. اور جنت کی لڑکیوں کو، اور جنت کی لڑکی کا گلا اور سر کیا ہے؟ اس سمندر میں کو ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز کیسی ہوگی، اس کا گلا کیسا ہوگا؟ اب کون بتائے اور میں کیسے بتاؤں؟ یہ کہو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم.
اب یہ ہے اصل گاڈ آف آنر. وہ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیک سلام علیک سلام علیک. یہ کہیں گے یار تسی سانو سلام کیوں کیتی جاندے ہو, تسی فرشتے اسی بندے. وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو آپ لوگوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری تھی, آج اس کے سلے میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم آپ کو سلام. فرشتے غائب ہو جائیں. عجیب گل بن, فرشتے سلام کرو, علی ہو گیا اور فرشتے سلام کر ہو گیا, سلام کریں بھی لے رب کا عرش. یہ ان بڑے بڑے مالداروں نے نا اپنے چوکیدار کھڑے کیے ہوتے ہیں جو ان کو آتے جاتے سلوٹ کرتے ہیں. میں ان سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ فرعونیت ہے, اس سے توبہ کرو. ان سے سلوٹ نہیں کرتے, یہ اپنی تنخواہ کو سلوٹ کرتے ہیں. چوکیدار بھی رکھو نوکر بھی رکھو, یہ کام نہ کرواؤ. یہ تکبر ہے, یہ فرعونیت ہے. جو وردی پہنانی ہے پہناؤ, لیکن یہ نہ کرواؤ. انسانیت کی توہین ہے یہ. پیسے سے تمہیں کوئی پر نہیں لگ گئے, تمہیں بھی اس سے مٹی میں جا کے مل جانا ہے جس میں تمہارے خادم نے جا کے مل جانا ہے. شاہ و گدا کو قبر برابر کر دیتی, ادن اور آلہ کو قبر برابر کر دیتی ہے, سب کی ہڈیوں کو پگھلا دیتی ہے, سب کے ماس گوشت کو نوش لیتی ہے. تو اللہ رزق دے تو جھکو, اٹھو نہیں جھکو. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو اپنی ٹھوڑی یہاں لگا لیتے تھے, یہاں یوں کر دیتے کہ اللہ سب تیری عطا ہے, میری کی سب تیری عطا. یوں ہو جاتا تھا. میری طرف سے آپ 10,000 نوکر رکھو, یہ نہ کرواؤ, یہ نہ کرواؤ. یہ تکبر کی نشانی ہے, یہ عجب کی نشانی ہے, یہ فرعونیت کی نشانی ہے. میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہمارے گھروں کی طرح نہیں تھا کہ نوکر کے برتن الگ ہیں اور ساتھ کے برتن الگ ہیں. نوکر کی پیالی الگ ہے اور ساتھ کی پیالی الگ ہے. بھائیو اللہ دے تو زمین کی طرف جھکو, زمین کی طرف جھکو. سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ فرمائیں گے خوش ہو, راضی ہو. اللہ. اب میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ارے ایک بادشاہ سے بات کرنے کے لیے لوگ ایمان کے سودے کر دیتے ہیں, غیرتوں کو سلا دیتے ہیں, ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں. آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے خوش ہو, راضی ہو, حل رضیتم. میرے بندو خوش ہو. وہ کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقك. یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں, آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں. اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی. تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم, اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں. تو پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ ایو شیء افضل من ذلک, جنت تو ودو کیڑی شے. جوانی ملی, بڑھاپا گیا, زندگی ملی, موت گئی, محبت ملی, نفرت گئی, عروج ملا, زوال گیا, محبتیں ملی, لڑائیاں جھگڑے گئے, مال ملا, فقر گیا. اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے, دودھ شہد شراب پانی کے دریا, نہریں نہیں ہیں دریا ہیں, دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں, اور ایک نہیں بے شمار ہیں. اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں, ایک اینٹ زمرد کی, ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی, ایک چاندی کی ایک سونے کی, بیچ میں گارا مشک ہے, گھاس زعفران ہے, اور چھت اللہ کا عرش ہے. یا اللہ
سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ قال ما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان۔ جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو۔ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے، یا اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، آروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے، ختم، ہٹا دیے۔ قال ما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ، سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا گا، نہیں جاؤ، جمعے کو آؤ، جمعے کو۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔
دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو بدنی دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا؟ بھائیو بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو یا 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قوم بڑا خطرناک ہے۔ بھائیو، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے بھی تڑپتے گئے اور اللہ کو راضی کرنے والے بھی تڑپتے گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں 1 دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں۔ کہا اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھائی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں، وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی کا کہو۔ کہ اللہ کا نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ تو حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، کہا جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے؟ کہا جی شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جی پتا۔ کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تھا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحی، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجا، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر،
جن کو جنت کی چابی پکڑائی، الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں، جن کو راضی کرنے کا میں کیوں بیان کر رہا ہوں، میاں احسن آصف نے کیوں بیان کروایا ہے کہ ہماری ماں کے لیے کچھ ثواب پہنچ جائے، اور ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی اس کی وجہ سے بخشش ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکے ابھی دوڑا لا دے، میں تاکہ میری آ کے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی، ہزار جمیل سنبھل کے بیان کری، میں ویندا لوگاں دی واہ واہ تو چکر نہ کھا جا، مجھے نہیں پتا، ساری زندگی تھک تھک کے گزاری، ہڈیوں میں بھی درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنی چودرواں سے کیتے تو اللہ سچ ہے، میں جھوٹ، دفع کر دو اس کو، اللہ سچ۔ ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی، ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتی۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا ہے، میں ریمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، ویا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وے جے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ مجھ پر آس رکھتے ہیں، ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، حفظہ تیرے گھر میں نبی کے 2 جوڑے تھے یا ایک تھا؟ ایک تھا، کہ اسی کو خود دھوتے تھے، نوکر نہیں دھوتا تھا، بیگم نے خود دھوتے تھے، سکھاتے تھے، پہن کے باہر آتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگائی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، ہنے سکنے پائے، ہنے سکنے پائے، علی گلین میں آ جانا۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی، کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے، اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا، ایک چادر ہی تھی، اسی کو گلے میں اور بدن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی، اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انصاری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ تم محل بنا کے تکبر میں آتے ہو کہ ساڈا محل ویکھو، ساڈا سیٹ اپ ویکھو، ساڈا سٹیٹس ویکھو۔ لعنت ہے تمہاری اس سوچ پر کہ تم نے پیسے کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے سونے چاندی کو سٹیٹس بنایا ہے، تم نے اپنی فیکٹری بنگلوں کو اور گاڑیوں کو سٹیٹس بنایا ہے۔ کس چیز کو؟ اس مچھر کے پر کو۔
اس دھوکے کے گھر کو، اس مکڑی کے جالے کو، اس مٹ جانے والی کائنات کو، اس دھوکے باز بڑھیا کو، اس مکار بڑھیا کو، اس غدار کائنات کو تم کہتے ہو کہ ایسی بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے تاجر ہیں. کیا ہے؟ مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا. جاؤ قبرستان میں میانی میں بڑے بڑے سردار پڑے ہیں. جہانگیر کے قبر پر جا کر دیکھو، اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا. سنسان. اے راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس پر جہانگیر مر مٹا، ساری چابیاں جس کو پکڑا دیں، دن میں بھی شب کی سیاہی کا سما ہے. تجھے یاد ہے حفظہ، میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ تمہیں یاد ہے؟ کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا؟ ہمیشہ ایسے جھک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھاؤں گا. ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا. تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا. کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی. کا اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے. کہ نہیں حفظہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی. یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک. کہ تو اب تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں. حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ. 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی منزل تھی، ایک ان کی راہ تھی، ایک ان کی ڈگر تھی. اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب. پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق. اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا. انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے. اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اب ایک دم گرے. وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے. تو پہلی صف والوں کو تو پتا تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف نے لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے. پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی. اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا. کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے. تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دیں. عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی. کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی،
لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے۔ گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمر یاقوت موتیوں کا۔ میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں۔ کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے، مسجد میں ایسے لوگ تھے، ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے، ہاتھ دیو۔ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے، دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر ابو بکر ادھر عمر۔ کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی۔ کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈرا ہوں، موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے، ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار، وہ تو حسن حسین ہے، میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر۔ تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا، حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا۔ بیٹا مجھے زمین پہ لٹا دے۔ انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا۔ وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال دیں۔ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈالو۔ انہیں آگے کر دے، وہ پیچھے ہو گئے، اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ دیا اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے، اور کہہ رہا ہے ویل ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک۔ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ ویل لک ولامک ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو۔ اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد، جسے مانگا گیا ایک آدمی، یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب۔ اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی۔ یہ کہتے جان نکل گئی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، رومی، جنازہ پڑھایا گیا، کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر، باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو، کبھی ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو۔ پھر آگے بڑھے، دستک دی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت ہے۔
تو اما جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں۔ وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر آئے تھے، میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے، میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے، میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا، لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا، تیری یہی جگہ ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیت، اب کو کیا خبر کیا ہونے والا۔ بے شک میرا رب رحیم ہے، اس کے رحم کے تو فعلی کام بنے گا، کیڑیاں تقریراں تے کیڑے علم، کیڑیاں نمازاں تے کیڑیاں تجدہ، کم تو اس کی رحمت پر بنے گا، پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ ہی معاف کرے گا، یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ کر، آل رسول کی بوٹی بوٹی نوچ دی جائے اس کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے، وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے، بڑا کریم ہے، آنسو دیکھنا چاہتا ہے، ندامت دیکھنا چاہتا ہے۔ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے؟ میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے، نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں، رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید۔ اب تو 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 سال کا ہو گیا، اب تیری کوئی توبہ نہیں، آخری سانس میں آ جا قبول ہے۔ ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ، اب 101 دفعہ قبول نہیں، 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا، راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے، ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اس لیے بھائی بہنوں، معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے، جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، معاملہ خطرناک ہے۔ لیکن گناہ سا توبہ ہو، آسانی معافی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا۔ میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤ، نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے، تو اللہ کیا کرے؟ کہ اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں پہنچا دے، اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے، پھر اللہ ان کو معاف کر کے خوش ہو کے۔ لہذا بھائی بہنوں، توبہ کی عادت بناؤ۔ دیکھو، ایک معاملہ اللہ اور آپ کا، اس میں بڑی گنجائش ہے۔ ایک معاملہ بندوں اور آپ کا، وہ بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو، کسی کی پگڑی نہ اچھالو، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی کی کمیاں نہ پکڑو، کسی پہ تبصرے نہ کرو۔ یہ بہت خوفناک کیس ہے۔
نماز چھوٹ گئی، یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے، روزہ چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، خوفناک ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، جب چاہے معاف کر دو۔ لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے، میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے، میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا، ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر، چوٹی پر، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، بڑے نہیں، تو اس کی نظر پڑی، نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی، اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی، ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی، چل توبہ کرتے اس نیک نبی دا ساتھ دے۔ اس نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر، میں آ گیا، نیچے اترا، ساتھ ہو لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے، صحابی۔ ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ یہ ڈاکو، یہ صحابی، اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے، اچھا یہ کتوں آ گیا ہے؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا دی۔ ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک نیکی کا تکبر ہے۔ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردہ دار خواتین ہیں، یہ بے غیرت بے حیا ہیں۔ میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا۔ اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار اکٹھے تھے، میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا، میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا۔ ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے، اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے، آ کے معافی مانگو، سب معاف کروں گا۔ لیکن میرے آج کا ماحول، آج کا دیندار، وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہے میرا آپ کا معاملہ، بڑی احتیاط برتو، کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کی کمی نہ دل میں لانا، کسی کے عیب نہ پکڑنا، کسی کی پگڑی نہ اچھالنا، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی۔ یوسف بن حسین ایک بزرگ گزرے، بڑے خطیب تھے، محدث تھے۔ جب انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے۔ 2 نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک تیرے اور میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا، اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی، میں ہمیشہ 1 نمبر پہ رہا۔ یا اللہ، میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے ایک دوست کو، کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا، کہا یوسف مرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ دوہراؤ، کیا کہا تھا؟ کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب، ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ، میں اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ تو کہا یوسف بس تیری یہ بات ہمیں پسند آئی، جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنا ہے۔ ایک تو قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلو جہنم کی طرف، تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر آگے جائے گا، پھر دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا۔ ہاں بھائی تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں؟ کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال ہے آج ہی تیری مان لو، شاید تیری رحمت متوجہ ہو جائے۔ کہ اچھا بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آ جا، کوئی نہیں آ جا۔ تو
تو اللہ کہے گا چلو تھوڑی گل میں نے بڑی چنگی لگی، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50-50، 40-40، 100-100، تو اللہ کہے گا 101 کر دے جنت، 51 کر دے جنت۔ مثال میں عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نا تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ اب یوں ہے، کہے گا چلو یا اللہ میں لے آم نا، اللہ کہے گا جا کسی کو لے آ، میں تمہیں جنت دے دینا۔ وہ یا اللہ ایک تو میں نے لب جانی، وہ اپنی اماں ابا چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں، کہنا بابا نا کی پتا اساں سے ایک تو تھوڑ جاوی، کیا پتا ساڑی ہو ایک تھوڑ جاوے، عزیدہ نہیں دین دے، عزیدہ نہیں دین دے، کہے گا ہائے میں مر گیا۔ تو ایک آدمی اس کی ہائے سنے گا، وہ کیوں ہے کہ ایک نیکی تو مار کھا گیا، کہے گا موجاں کر تیرا کام بن گیا، وہ کہے گا وہ کیسے، وہ کہے گا میرے کو ہے ہی ایک کو تو لے جا، میرے کڑے کم تو لے جا، میرے کو ہوئے تامی آگے نہ ہوئے تامی آگے، یا تو لے جا۔ وہ چھلانگے مارتا ہوا ہے، یا اللہ میرا کم بن گیا، اور کیسے بن گیا، کہا وہ کہتا میں دیتا ہوں، کہا اس کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے، ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو، کہ جی دے رہا ہوں، کیوں دے رہے ہو، کہ یا اللہ میرے کسی کام، میرے لیے تو تیرا، میں ایک نیکی نال کیڑی جنت لے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری سخاوت پہ تو بھی جنت میں جائے، یہ بھی جنت۔ اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے، گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے۔ یہ نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے، لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان کام، چونکہ اللہ اسد، اگر میں آصف صاحب کو معاف نہیں کرتا، کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے، سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے، کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے، اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، تم سارے سجدے میں گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، تم سارے پتھر کے آگے گر جاؤ میرے اوپر کوئی اثر نہیں، اثر سے پاک ہے، لہذا ادھر منہ سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر، اور ادھر سے جواب آتا ہے جاؤ معاف کر دیا۔ اتنا بھی نہیں کہتا ہے دوبارہ تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں کرو، اتنا بھی نہیں کہتا، بھائی پھر کرو گے، جاؤ معاف کرو، جاؤ، میرا بندہ میری بندی توبہ کا برتن توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، پھر توڑ دیا، آ جا جوڑ دیتا ہوں، 1,00,000 دفعہ توڑا، 1 کروڑ دفعہ توڑا، آ جا۔ کیسے جوڑتا ہوں، کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے، لیکن میں جب تیری توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے، لگے گا توبہ ٹوٹی ہی کوئی نہیں۔ کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ اللہم اغفر لها ورحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خیرا من دارها ومالا خیرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت عالم به منها إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ، اے مہربان اللہ، تم نے ہمارے لیے موت مقدر کی ہے، اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے، جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے۔ یا اللہ، تو آج نعمت اللہ صاحب کی اہلیہ اور ہمارے بھائی آصف احسن کی والدہ، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ 80 سال کے بعد جو تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، تو نے قسم اٹھائی ہے علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، میرے مالک تیرے نبی کی بات ہم تک پہنچی ہے کہ تو نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں 80 سال کے بوڑھے مرد عورت کو آگ کا عذاب نہیں دوں گا۔ یا اللہ، یہ خاتون 80 برس کی عمر گزار کے بیماری کی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچی ہے،
ساری زندگی نیکی کے ساتھ گزاری، نیک اولاد چھوڑی، نیک خامند کو چھوڑا، نیک پوتے پوتیوں کو چھوڑا، یا اللہ یہ سب کچھ ان کے حق میں قبول فرما کر ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اپنی نیک بندیوں کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، بنات الرسول کے ساتھ، ازواج الرسول کے ساتھ، اور اپنے یا دور دور کی نیک خواتین کے ساتھ ان کا حشر فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی اہل ایمان، خواتین، مرد، عورتیں، بچے بچیاں، بوڑھے جوان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان سب کی بخشش فرما، سب کے درجے بلند فرما۔ ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کے اندھیروں کو روشنوں میں تبدیل کر دے اے مالک۔ اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے، اس بولتی زبان نے خاموش ہونا ہے، یہ کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے، یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا اور ہمارے وجود میں مٹی میں مٹی ہوں گے۔ میرے مالک جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ایسے نہ بلانا کہ تو ہم پہ ناراض ہو چکا۔ اے میرے ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے ڈر لگتا ہے، تیری طاقت کو تو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو تو زوال نہیں، اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے اے میرے مالک تیرے شکر میں کہتے ہیں، کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی، ہمیشہ پشیمانی ہوئی، ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو، کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے، لیکن میرے مالک ساری کوششوں کے باوجود ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے۔ اے میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے ستاری کا موم کیا ہے، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا داغ نہ ہو۔ یہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تو خود کہتا ہے کہ جتنی دفعہ معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا۔ میرے مالک دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتی، بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں، یا اللہ دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں، کفر کے فتوے دیتے ہیں، لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے، تو بہت کریم، بہت کریم، بہت کریم ہے، کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کی، کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے۔ یا اللہ ہم نادم بھی ہیں، شرمندہ بھی ہیں، اور توبہ بھی کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تم ناراض ہو چکو۔ اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کی، لیکن میری مالک ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے، یہ مخلوق کی محبت سے گندا ہو کے، یہ مال کی محبت سے گندا ہو کے، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تو ہمارے دل کو دیکھ کر کہیں مردود کر دو۔ تیری یہ آیت بڑا تڑپاتی بھی ہے، رلاتی بھی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، صرف تمہاری نمازیں تبلیغ نہیں دیکھوں گا، تمہارے دل کے جذبے دیکھو، تمہارا دل کھول کے دیکھو، اے میرے دل میں تو کالی رہا، غلاظت ہی غلاظت ہے، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ یہ گندے دل ہمیں تیری بارگاہ سے مردود کروا دیں، ہمیں ایسی کہ تو ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہو، ہم تو مل کے خوش ہو، اے میرے رب ہمیں ایسی واپسی دینا، ہمیں ایسی واپسی دینا کہ جیسے یا اللہ مسافر گھر کو واپس جاتا ہے، ہمیں ایسی واپسی نہ دینا جیسے یا اللہ مجرم پکڑا ہوا جیل کی طرف جاتا ہے۔ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب ایک دن تیرے پاس پہنچنے والے ہیں، وہ معصوم بچے ہیں، یہ وہ 80 برس کے بوڑھے، موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، تو تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیری رحمت اور قدرت کا واسطہ ہمیں مجرم بن کے واپس نہ بچانا، ہمیں ذلتوں کی موت سے بچانا، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا۔ میدان معاشر کی سختی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، خالی جھولی ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے، ان کی دعاؤں کا آسرا ہے، یا تیری رحمت کا آسرا ہے،
میرے مالک تو میدان معاشر میں جب جنت جہنم کو بلائے گا تو پھر ایک اعلان کرے گا، تو کہے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرم، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا، ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مال، تیری عزت کی قسم بہت شرمندہ ہے، بہت، ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر، درگزر فرما، اس سارے مجمع کو معاف کر، ان خواتین کو، ان مردوں کو، ان بچوں کو معاف کر دے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں ہمارے اپنا بنا لے، اس دل میں تو بس دے یا اللہ، اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا دے، اپنے حبیب کی محبت کو بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنی محبت بسا دے، اپنا تعلق بسا دے، اس دل کو اپنا عرش بنا دے یا اللہ۔ اے میرے مالک تو پسند کرے گا تو پھر کچھ بنے گا، تو ہمیں پسند فرما لے، ہم جیسے بھی ہیں گندے ہیں، ذلیل ضرور ہے لیکن یا اللہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں پسند فرما لے یا اللہ۔ جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے، ہم نے آج تک شرک نہیں کیا، تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تیری وحدانیت ہے، ہم نے آج تک تجھے وحدہ لا شریک مانا ہے، اس کے آگے ہمارے پاس بہت غلاظت ہے، بہت گندگی ہے، لوگوں کو نہیں، تجھے تو پتا ہے کہاں سے چھپا ہے، کدھر جا کے چھپا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری دنیا میں بھی ستاری کا معاملہ فرما، موت پر قبر میں، آخرت میں، حشر میں ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے بھید نہ کھولنا، ہمارے راز فاش نہ کر، اے اللہ پہلے لوگوں کو تو یا اللہ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، ایسے نورانی دل ہوں گے ان کے روشن، یا اللہ ہم ان سے، ہم ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے جوان بوڑھے، تو یا اللہ ہم تو تیر بن کے قیامت کے دن اٹھیں گے، ہماری تو جھولیاں بھی خالی ہوں گی، ہاتھ بھی خالی ہوں گے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، یا تیری رحمت کی آس ہوگی، یا تیرے حبیب کی شفاعت کا آثر ہوگا، باقی تو کچھ نہیں۔ ہم اس دن وہ خریدار ہیں جو بغیر کسی شے کے تیری رضا کو لینا چاہتے ہیں، تیری جنت کو لینا چاہتے ہیں۔ اے میرا کریم مولا اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے، محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ، اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ۔ میرے مالک پورے ملک پر رحم فرما دے، پورے فرما دے، اللہ ہمیں خیر کی بارشیں عطا فرما، ہمیں طوفانی بارشوں سے بچا، ہمیں سیلابوں سے بچا، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، موسموں کو ہمارے حق میں فرما، چاروں صوبوں میں الفت و محبت قائم فرما، امت میں فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، یہ آگ ہم نہیں بجھا سکتے، یہ اتنی بھڑک چکی ہے، اتنی بھڑک چکی ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے بجھائے۔ اللہ بنا دے یا اللہ، ہمیں امت بنا دے یا اللہ، ہمیں امت بنا دے، اور فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں یا اللہ، ہمارے ہی بھائی ہیں، ان کے سینوں کو روشن کر دے، ان کے اندر امت پنے کی شان پیدا کر دے، انہیں اس غلط چیز سے یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ جتنے ہمارے دوستوں بھائی بہنوں نے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ، ان میں بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے، جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے، جو روٹھ گئے ان کو آپس میں منا دے، جو کسی موذی مرض کا شکار ہیں ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے۔